الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وأحذركم ونفسي بمخالفة أمر الله وعصيانه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أستفتح بالذي هو خير، يقول الحق في محكم الحق وقوله الحق، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، رحمان رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی عبادت کے لائق ہے. ہم انہی کی عبادت کریں، انہی سے دعا مانگیں، انہی کے لیے سجدہ کریں اور انہی سے تعلق قائم کریں اور انہی پر اعتماد اور توکل کریں. اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور درود ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، اہل بیت پر، ازواج مطہرات پر، بنات طیبات پر اور ان تمام لوگوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، آپ کی صورت سیرت کو اختیار کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے. آپ کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جامع کامل مکمل دین سے نوازا اور ہمارے دین کے اندر ہر حکم کے اندر خوبی ہے. آج میں اپنے دین کے ایک اہم اور ضروری اور ہر ایمان والے کے ساتھ پیش آنے والے عمل سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے طہارت اور نظافت، صفائی ستھرائی، پاکیزگی. ہمارے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہر ایمان والے کو جس طریقے سے نماز کا دن میں 5 وقت میں پڑھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک صاف رہے. اس کا کپڑا بھی پاک ہو، اس کا بدن بھی پاک ہو، اس کا ماحول بھی پاک ہو. بلکہ اسلام نے جس طہارت اور پاکیزگی کا مطالبہ کیا وہ یہ کہ ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو. آدمی کا دل بھی پاک ہو، آنکھ بھی پاک ہو، کان بھی پاک ہو، اعضاء و جوارح بھی پاک ہو، گھر بھی پاک ہو، بازار بھی پاک ہو، مسجد بھی پاک ہو، کاروبار بھی پاک ہو، ملازمت بھی پاک ہو، سیاست بھی پاک ہو. ہر شعبے کے اندر پاکیزگی کا حکم دیا. ایسی پاکیزگی کسی اور جگہ پر آپ کو نہیں ملے گی. دنیا میں آپ دیکھیے تو دنیا میں ظاہری اعتبار سے پاکی صفائی کا بہت اعلان کیا جاتا ہے، بہت اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن دل و دماغ کی پاکی اور برے خیالات سے پاکی وہاں اس کی کوئی تعلیم نہیں ملتی. لیکن ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا دین دیا جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہمیں اپنے دل کی پاکیزگی کا مطالبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 چیزوں کی ذمہ داری دی گئی تھی. قرآن مجید میں 4 جگہ پر اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ 4 چیزیں ہیں جن میں سے ایک چیز ہے تزکیہ نفس، کہ دلوں کو پاک کریں، نفوس کو پاک کریں. دل کی پاکی سب سے پہلے نمبر کی ہے کہ کفر و شرک سے پاک ہو جائے. الحمدللہ ہم ایمان والے، اللہ کا شکر ہے. لیکن دل میں یہی ایک پاکی صرف مطلوب نہیں ہے،
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دل کے اندر حسد بھی نہ ہو، دل کے اندر تکبر بھی نہ ہو، دل کے اندر خود نمائی اور نمائش بھی نہ ہو۔ یہ سب بھی بیماریاں ہیں، دل کی گندگیاں ہیں، ہم اس سے بھی اپنے آپ کو پاک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں فرمایا ہے تو یہ گوشت کا ایک ٹکڑا، لیکن اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، یہ گوشت کا ایک ٹکڑا اگر اچھا ہو جائے تو پورا بدن اچھا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر خرابی آ جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے اور پورے بدن کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی ہمارے پورے بدن کا بادشاہ ہے، رئیس ہے، سردار ہے۔ لہذا ہم اپنے دل کو پاک صاف رکھیں، دل میں یہ نہ ہو کہ تکبر ہو، میں فلاں سے بڑا ہوں فلاں مجھ سے چھوٹا ہے، دل میں یہ نہ ہو حسد کہ فلاں کو یہ نعمت کیوں ملی ہوئی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی نعمت پر اعتراض کرنے والے؟ کسی کے مال پر، دولت پر، آل اولاد پر، گھر پر، گاڑی پر ہمارا یہ سوچنا کہنا یہ گویا اللہ پر ہم اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ نے کسی کو اولاد دیا کسی کو نہیں دیا، کسی کو مال دیا کسی کو نہیں دیا، کسی کو گھر دیا کسی کو نہیں دیا، کسی کو گاڑی دیا کسی کو نہیں دیا، لیکن اللہ ہر ایک کے رزق کا انتظام کیے ہوئے، ان کی کفالت اور ذمہ داری انہوں نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ لہٰذا کسی کی نعمت پر حسد نہ کیا جائے، اپنے دل کو حسد سے پاک رکھا جائے۔ اسی طرح سے ہمارے دل کے اندر تکبر نہ ہو۔ اسی طرح سے دل کی پاکیزگی کے بعد اگر ہمارا دل پاک ہو جاتا ہے تو آدمی دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر رہے گا وہ پاک رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسم، گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو جائے۔ اگر دل پاک ہو جاتا ہے تو اس میں حلال حرام کی تمیز آ جاتی، اس میں پاکیزگی ناپاکیزگی کی تمیز آ جاتی، یہ کام جو میں کر رہا ہوں میرے لیے درست ہے یا درست نہیں ہے۔ دل کے اندر خود بخود ایک خدشہ اور خلجان پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دل کی پاکیزگی کے بعد آنکھوں کی پاکیزگی، اپنی آنکھ کو گناہ کی جگہ پر ڈالنا یہ منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ایمان والے مردوں کو بھی کہا اور ایمان والی عورتوں کو بھی کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ایمان والے عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ نگاہ کسی بھی ایسی جگہ پر نہ پڑے جو اللہ اس کے رسول کے اعتبار سے گناہ ہے، معصیت ہے، جو ہے کسی ننگی جگہ پر، کسی گناہ کی جگہ پر ہماری نگاہ ہرگز نہ پڑے۔ اور نگاہ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو وہ ہے یعلم ما تخفی الصدور ویعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کے جو خیانت ہوتی ہے، آنکھوں سے جو غلط آدمی دیکھتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے۔ اگر یہ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں آج دنیا میں، ہمارے ماں باپ کے سامنے، ہمارے بیوی بچوں کے سامنے اور مجمع کے سامنے، جو تنہائی میں ہم کبھی گناہ کر لیتے ہیں تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں، ہر شخص اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ لہٰذا ہم جب گناہ کی بات آئے، گناہ کا جذبہ دل میں پیدا ہو تو یہ تصور کر لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بھلے سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا ریکارڈ تیار کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنی زبان کی پاکیزگی بھی لیں، زبان کے ذریعے سے جھوٹ نہ بولیں، زبان کے ذریعے سے گالم گلوچ نہ کریں، زبان کے ذریعے سے کسی کا دل نہ دکھائیں، بلکہ زبان کو استعمال کریں قرآن کے پڑھنے میں، تسبیحات میں، استغفار میں، درود شریف میں، اچھی بات کہنے میں۔ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے آپ نے یہ کہہ دیا، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کے وقت میں یہ کہہ دیا اللہ تجھے صبر دے، اللہ تجھے اس پر بہترین بدلہ دے، اللہ تجھے آخرت میں جزا دے، اللہ تیری مشکل کو آسان کر دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار وعدے اس پر فرمائے۔ ہمارے زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہم نے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کے وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، دو چار خیر کا، تسلی کا، صبر کا کلمہ بول دیا تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بدلہ دیں گے۔ تو ہم اپنی زبان کو بھی پاکیزہ کریں، اپنے کان کو بھی پاکیزہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور سے ہمیں اپنے معاملات کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے۔
ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اس کو پورا کرنے والے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی تنخواہ کا اور اپنے وظیفے کا مطالبہ تو پورا کریں، لیکن ہماری جو ذمہ داری ہو ہم اس میں خیانت کریں، چوری کریں اور کام کو پورا نہ کریں۔ یہ بھی جو ہے گندگی، یہ بھی نجاست ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کے اعتبار سے یہ ریکارڈ میں آئے گا اور ہماری پکڑ ہوگی۔ اور آخری بات جو خاص طور سے ہمیں جو ہے یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ نماز کے لیے 3 قسم کی طہارتیں ضروری ہیں۔ پہلے نمبر پر وضو کی طہارت، ہم باوضو ہو کر نماز کے لیے آئیں۔ یہ جو وضو کے اندر 4 چیزیں ضروری ہیں، پورے چہرے کو دھلنا، ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھلنا، اور چوتھائی سر کا کم سے کم مسح کرنا، اور پاؤں کو ٹخنے سمیت دھلنا۔ یہ وضو کے اندر 4 چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو یہ 4 کام ضرور کر لیا کر لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت طریقے پر وضو کر لیں۔ سنت طریقے سے وضو کرنا یہ ہے کہ وضو بھی ایک عبادت ہے، لہذا بسم اللہ پڑھ کر اس کو کر لیں، اور مسواک کر لیں، نیت کرنے کے ساتھ ساتھ کلی کر لیں، ناک میں پانی ڈال لیں، اور روزے کی حالت میں نہ ہو تو غرارہ کر لیں، اور چہرے کو 3 مرتبہ دھل لیں، ہاتھوں کو بھی 3 مرتبہ دھل لیں، پورے سر کا مسح کریں، ہاتھ سے ایسے کر کے لے جائیں پیچھے اور پیچھے سے آگے لے آئیں، اور اسی طریقے سے پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھل لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی اس وضو کے عمل پر۔ ایسے تو ہمارا ہاتھ پاؤں ہمارا چہرہ صاف ہو جاتا ہے، ہم فریش ہو جاتے ہیں، لیکن اس پر بے شمار فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ یہ جو ہم طہارت حاصل کرتے ہیں یہ آدھا ایمان ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوگا، آپ ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم آپ کو تو پہچان لیں گے لیکن آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، متفق علیہ۔ بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کو قیامت کے دن جب بلایا جائے گا تو ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اور وضو کا پانی جہاں جہاں پہنچا ہوگا وہ حصہ چمک رہا ہوگا، روشن ہوگا۔ غرن محجلین، غر اور محجل کہا جاتا ہے گھوڑے کے اندر جس کی پیشانی چمک رہی ہو، یعنی پورا گھوڑا مثلا سفید ہو اور پیشانی لال ہو، یا پورا گھوڑا کالا ہو اور اس کی پیشانی سفید ہو، اور نیچے پاؤں کا حصہ اس کا سفید ہو۔ آپ نے فرمایا کوئی آدمی اپنے اس طرح کے گھوڑے کو دیکھے گا، ہزاروں گھوڑوں میں بھی پہچان لے گا کہ میرا گھوڑا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وضو کا پانی جہاں جہاں پہنچے گا وہاں وہاں کل قیامت کے دن وہ چمکے گا۔ اس لیے آپ نے کہا کہ بڑھا لیا کرو، چہرے کو 3 مرتبہ دھل لیا کرو، داڑھی کے اندر خلال کر لو، انگلیوں میں خلال کر لو، اور ہاتھ کو کہنیوں سے اوپر بھی تھوڑا سا بڑھا لو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک موضع شعرۃ من جنابۃ لم یغسلها فعل بها كذا وكذا من النار۔ اگر ایک آدمی غسل جنابت کرتا ہے اور غسل کرتے ہوئے اس کے بال کے 1 برابر بھی حصہ رہ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی اور اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ لہٰذا ہم وضو بناتے ہوئے میں نے ذکر کیا کہ 3 قسم کی طہارت، سب سے پہلے نمبر کی طہارت یہی وضو کی طہارت ہے۔ سنت کے اہتمام کے ساتھ ہم اس کا وضو کا اہتمام کریں، اور 4 چیزیں یہ ضروری ہیں اور باقی چیزیں اس میں سنت ہیں۔ آخر میں چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی کہ وضو مکمل ہو جانے کے بعد آدمی پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ مجھے بنا دیجئے ان لوگوں میں سے جو تواب ہیں، جو متطہر ہیں، یعنی میں ظاہر بھی میرا پاک ہو جائے، میرا باطن بھی پاک ہو جائے، میرا باہر کا حصہ بھی پاک ہو جائے، میرا اندر کا بھی حصہ پاک ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔
جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ کتنی بڑی بشارت کی بات ہے کہ وضو بنایا ہم نے، اور وضو کے بنانے کے بعد یہ مختصر سی دعا ہے، اور اس کو پڑھ لیا تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اس کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ جمعہ کے خطبے میں عام طور سے اتنا موقع نہیں ہوتا کہ مسائل بیان کیے جائیں، جیسے وضو کے آداب ہمیں جاننا چاہیے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کب وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے دین کا علم ضروری موٹا موٹا ضرور سیکھیں، ہم نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں، اور وضو کا اہتمام کرنے والے ہوں، طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ دوسرے نمبر کے جو طہارت ہے وہ ہے غسل کی طہارت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی آیت میں آگے چل کر فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ غسل کے اندر 3 کام کرنا ضروری ہے، ایک تو کلی کرنا، دوسرے ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرے نمبر پر پورے بدن پر پانی بہانا، اس طور پر کہ بدن کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہنے پائے۔ اور اس پر بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آدمی استنجا کر لے، اور اس کے بعد پھر جو ہے استنجا کی جگہ کو دھلنے کے بعد وضو کر لے، اور یہ وضو اس کا جو ہے بھلے سے ابھی پاکی نہیں ہوئی ہے، غسل نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ وضو کر لے، اور پھر اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہائے اور کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، تو اس کی وجہ سے ماشاءاللہ وہ آدمی پاک ہو گیا، اس کو پاکی حاصل ہو گئی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ وہ تیمم کہلاتا ہے، جس میں ایک آدمی کے پاس پانی نہ ہو، ایسی پوزیشن میں ہے کہ پانی اس کے پاس نہیں ہے، صحرا میں ہے، جنگل میں ہے، ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی نہیں، سفر میں، یا یہ کہ کوئی ایسی پریشانی ہے، بیماری ہے، ہاسپٹل کا مسئلہ ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پانی کو استعمال کرنے سے چھونے سے منع کیا گیا ہے، تو ایسے موقع سے جو طہارت حاصل کی جاتی ہے اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی اسی آیت میں ارشاد فرمایا۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے جس میں ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وضو بھی ذکر فرما دیا، غسل بھی ذکر فرما دیا، اور تیمم بھی ذکر فرما دیا۔ یہ اللہ کے قرآن کی جامعیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا أَوْ كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ کہ اے لوگو، اگر تم حالت جنابت میں ہو یا ایسی پوزیشن میں ہو کہ پانی نہیں ملتا، تو ان دونوں حالتوں کے اندر یہ تیمم کا عمل وضو کے لیے بھی کافی ہے اور غسل کے لیے بھی کافی ہے۔ تو آپ اللہ فرماتے ہیں کہ پاک مٹی کا ارادہ کرو۔ آدمی اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارے، جھاڑ کر منہ پر پورا پھیر لے۔ مٹی لگانا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک کیفیت اور اللہ کا حکم پورا کرنا مقصود ہے۔ پھر دوبارہ ہاتھ مارے اور ہاتھوں کو اس طریقے سے مسح کر لے، بس یہ تیمم ہو گئے۔ تیمم کے اندر یہی 3 عمل ہے، ایک تو نیت، اور دوسرے نمبر پر ہاتھوں کو مٹی پر مار کر منہ پر پھیر لینا، اور تیسری مرتبہ ہاتھوں کو مٹی پر مار کر جھاڑ کر ہاتھوں کو مسح کر لینا۔ اس میں سر کا مسح نہیں ہے، پاؤں کا مسح نہیں ہے، بڑا آسان سا عمل ہے، بڑا آسان سا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے۔ یہ 3 طرح کی طہارت ہیں، وضو کی طہارت، غسل کی طہارت اور تیمم کی طہارت۔ وضو کے اندر 4 رکن ہیں، اور غسل کے اندر 3 رکن ہیں، اور تیمم کے اندر 3 رکن ہیں۔ اس کو موٹی موٹی باتوں کے طور پر ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخر میں چل کر ارشاد فرماتے ہیں یہ کیوں یہ سب کیا گیا، یہ وضو کا حکم، غسل کا حکم اور تیمم کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کو کیا مطالبہ ہے، اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم کو حرج میں، تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتے، ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ چاہتے ہیں پہلے نمبر پر کہ تم خوب پاک ہو جاؤ، جیسے تم ایمان لے آئے تمہارا دل پاک ہو گیا، ایسے تمہارا ظاہر بھی پاک ہو جائے، ظاہر اور باطن دونوں پاکی حاصل کر لو۔ دوسرے نمبر پر یہ ہو جائے کہ اللہ کی یہ نعمت ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت تم پر تام کر دے، مکمل کر دے۔ اور تیسری بات یہ کہ تم شکر گزاری کرنے والے ہو جاؤ۔ تو یہ جو وضو کیا ہم نے، غسل کیا، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک آدمی وضو کرتا ہے، جب منہ دھلتا ہے تو جتنا گناہ اس کے آنکھ سے، منہ سے ہوا سب جھڑ جاتا ہے، سب گناہ اس کے منہ سے جتنا ہوا تھا سب جھڑ جاتا ہے۔
ہاتھ دھلتا ہے تو ہاتھ سے آخری قطرے کا جو پانی گرتا ہے اس ہاتھ سے جتنا کیا ہوا گناہ تھا سب جھڑ جاتا ہے. سب سر پر مسح کرتا ہے تو سر کے ذریعے سے جو گناہ ہوا تھا وہ جھڑ جاتا ہے. پاؤں دھلتا ہے تو پاؤں کے ذریعے سے جو گناہ ہوا تھا، گناہ کر کے وہ چلا تھا، گناہ کے لیے چلا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ پاک کر دیتے. تو یہ ہمارا صرف ایک ظاہر کا عمل، دنیا کا عمل نہیں ہے کہ ہم نے منہ دھل لیا، ہاتھ دھل لیا، پاؤں دھل لیا، بلکہ ہم گناہ سے پاک صاف ہو گئے. کتنا ہمارے رب کی مہربانی ہے کہ ہمارے رب نے ہم کو ایسا عمل بتایا جس میں ہمارے دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. وضو اور غسل کرتے ہوئے ہمیں حکم ہے کہ ہم مسواک کر لیں. مسواک کر لینے کے نتیجے میں بے شمار فائدے، بے شمار فائدے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خلاصہ بتا دیا، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب او کما قال، کہ مسواک ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے منہ کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے اور تمہارے رب کی خوشنودی کا ذریعہ بھی. تمہارا رب بھی خوش ہو جائے گا، تمہارا منہ بھی پاک صاف ہو جائے گا. اور وہ نماز، وہ طہارت جو مسواک کے ذریعے سے کی گئی ہو، مسواک کے بعد کی گئی ہو، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. دوسری جو ہے اس طہارت سے جس میں مسواک استعمال نہ کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام فرمایا. آپ کہا کرتے تھے مجھے تو بس ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، ورنہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہر آدمی کو مسواک کرنا ہر وضو کے لیے ضروری ہے. اتنا اہتمام آپ کو تھا. اگر مسواک نہ ہو تو کم سے کم اپنی انگلی کے ذریعے سے، برش کے ذریعے سے اپنے منہ کو صاف کر لیں. تو وضو کے طہارت، تیمم کی طہارت اور غسل کی طہارت، یہ تینوں طہارتیں ایسی ہیں جس میں ہمارے لیے ہر طرح کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا طہارت چاہے وہ باطنی ہو ظاہری ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے اور اپنے معاملات کو پاک صاف رکھنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. ایمان و عمل پر ہمارا جینا بھی ہو، ایمان و عمل پر ہمارا خاتمہ بھی ہو. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی عافیت کے ساتھ ہمیں حسن خاتمہ کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. استغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.